جب بھی مرد اور عورت شادی کرتے ہیں اور وہ میاں بیوی بنتے ہیں تو ہسبینڈ کی یہ لائبلٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائے، اور اس کے اوپر کلاس 20 نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ بیوی وہاں پہ انشور کروا سکتی ہے کہ وہ اپنی مانیٹری جتنی بھی مہینے کا جیب خرچہ ہے وہ لکھوا سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر سر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کل کو ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات یہ چیزیں نکلتی ہیں کہ ہسبینڈ مینٹیننس نہیں دے رہا، یا عورت کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ 10,000 15,000 20,000 کلیم کرتی ہے۔ تو یہ جو کلاس 20 ہے یہ ادھر کیا رول پلے کر سکتی ہے اگر یہاں پہ مینٹیننس کی اماؤنٹ کلیئرلی ویوڈلی لکھ دی جائے تو؟ دیکھیں نا، پہلی بات یہ کہ کلاس 20 جو ہے وہ ایک عورت کو پروٹیکشن دے رہا ہے کہ وہ اپنا ایک مہینے کا خرچہ فکس کروا لے، یا وہ مہینے کا نہیں چاہتی تو وہ ٹائم پیریڈ خود اسپیسیفائی کروا لے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک نارمل سچویشن میں جہاں پہ آپ نے اس کلاس کا استعمال نہیں کیا ہوا، اب آپ کو خرچہ نہیں دے رہا خاوند، اب آپ عدالت میں جا رہے ہیں اور عدالت میں جا کے مینٹیننس کا کیس کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہسبینڈ کی فائنینشلی انکم کیا ہے یا اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جن کو عدالت انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے بیوی کو یا ماں کو یا بچے کو خرچہ دیتی ہے۔ اور اب اگر آپ اس کو ثابت کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ڈس اپوائنٹڈ خواتین نظر آتی ہیں کہ جی ہمیں عدالت نے بہت میگر خرچہ لگایا۔ اس پہ 2023 CLC 24 لاہور میں ایک یہ ججمنٹ ہے جس کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جہاں پہ ہسبینڈ کلاس 20 میں وائف کو ایک خرچہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے، ایزیوم کر لیں 1 لاکھ روپے 50,000 روپے یا جو بھی، تو ایسی صورت میں پھر عدالت نے اس شخص کی انکم یا اس کی فائنینشیل سٹیٹس یا ساؤنڈنس کو نہیں دیکھنا۔ ایسی صورت میں عدالت نے اس کو پابند کرنا ہے کہ جو وعدہ تم نے کیا تھا، اور اسلام بھی اس کا حکم دیتا ہے کہ بھی جو وعدہ آپ نے اپنی بیوی سے کیا اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس طرح کی صورت کے اندر اگر یہ خرچہ لکھ دیا جائے تو صرف بیوی نے عدالت میں نکاح نامہ دکھانا ہے کہ دیکھیں جی کلاس 20 پہ خاوند نے مجھے یہ خرچہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ عدالت اسے پھر پابند کرتی ہے کہ بھئی اب جو خرچہ تم نے اسے کہا تھا اب تم اس کو خرچہ دو۔ اور پھر اس طرح کی صورت کے اندر خاوند پھر یہ سٹانس بھی نہیں لے سکتا کہ سر میری نوکری چلی گئی، یا میرے کاروبار میں مجھے نقصان ہو گیا، یا میرے پاس اب کوئی وسائل نہیں ہیں تو میں یہ خرچہ نہیں دے سکتا۔ وہ پھر عدالت کہتی ہے کہ کیونکہ اٹ واز اے پرومس that you will continue to pay this maintenance, now you're supposed to do that۔ اچھا، اس کلاس 20 کو اب انشور کرنا ہے آپ نے کہ جب آپ اس کو فل کر رہے ہو تو 3 چیزیں آپ نے یقینی بنا دی۔ نمبر 1، آپ کلیئرلی اسپیسیفائی کریں کہ کتنا خرچہ ہے، وہ 50,000 ہے، 60,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، اس ویلیو کو اسپیسیفائی کیا ہے۔ دوسرا، کیا یہ خرچہ جو ہے وہ ہر مہینے دیا جائے گا، بائی منتھلی دیا جائے گا، اینولی دیا جائے گا، بائی اینولی دیا جائے گا، یہ وہاں پہ اسپیسیفائی ہو۔ اور تیسری چیز کہ انفلیشن کو انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے آپ اپنے خرچے کے ساتھ ایک 10% کا یا 20% کا یا 5% کا آپ وہاں پہ انکریز اسپیسیفائی کروائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کل کو کوئی ڈسپیوٹ رائز ہو جائے اور آپ کو یہ خرچہ لینے کے لیے عدالت میں جانا پڑ رہا ہے تو پھر عدالت اس تاریخ سے، میرج کی ڈیٹ سے، اس خرچے کو پہلے سال میں کیلکولیٹ کرے گی کہ بھئی 50,000 روپے ملٹیپلائی 12 یہ دینا جو ہے وہ ایک آبلیگیشن تھی خاوند کی، اور پھر اس کے بعد 10% انکریز یا جتنا بھی انکریز آپ نے اس پہ ادھکار نامے پہ اسپیسیفائی کیا ہوگا اس کی کیلکولیشن کرتے ہوئے ہر سال کا جو انکریز ہے اس میں ایڈ کرتی جائے گی۔ اور عورت کے پاس قانونی طور پہ 6 سال کی پاس مینٹیننس کلیم کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اگر وہ پیچھے کا خرچہ اس نے نہیں دیا تو پھر عورت جو ہے وہ یہ سارا خرچہ جو ہے آسانی سے لے سکتی ہے، اور کوئی فائنینشیل سٹیٹس یا انکم کو ثابت کرنے کے لیے اداروں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ عدالت میں اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک جو التوا کا شکار کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی، اور کوئکلی آپ کو یہ خرچہ مل جائے۔ اکثر ہماری عدالتیں یہ باور کرواتی ہیں کہ جو کلاس 20 ہے جس کے اندر عورتیں اپنی جیب خرچ نہیں لکھوا رہی اور اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا، اور بعد میں جب ڈسپیوٹ ارائز ہوتے ہیں تو اس میں جو مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں وہ اس کلاس کی وجہ سے ہے۔ جو مینٹیننس کے کیسز ہیں موسٹلی اس کلاس کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو آپ سب سے ہماری التجا ہے کہ آپ اس کلاس کو ملوث خاطر میں لے کے آنا جب بھی آپ نکاح کر رہی ہیں، اور اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو رائٹ ہے وہاں پہ پروٹیکشن ان کی لیں۔